ابھی جو گالی دے گا، اب اس کو گالی دے رہا ہے تو اس کو کوئی فائدہ تو کچھ نہیں مل رہا نا. اگر گالی دے رہا ہے تو اس کو کیا تکلیف ہوگی؟ وہ تو مر گیا. اگر یہ جا کے اس کی قبر پہ بھی کھڑے ہو کے گالیاں دیتا ہے، اس بیچارے کو نیچے کیا پتہ کیا اور کون آیا کون کیا کہہ رہا ہے. اس کو تو نہیں سمجھ آ رہی، نہیں سن رہا ان کی آوازوں، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. تو کیا فائدہ؟ یہ تو لایانی بات ہوگی نا. اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی لایانی باتوں سے منع کیا ہے. قبر بنا دی گئی تو اب اس قبر کے اوپر بیٹھنا جو ہے، دوسرے کو کہا کہ یہ مردے کی کیا توہین ہوتی ہے، اس کے اوپر قبر پہ بھی مت بیٹھو. قبر پہ بیٹھنے سے میت کی منع کر دیا ہے. لیکن یہ اسلام کی تعلیمات کو اگر دیکھیں تو ان کو سمجھ آئے کہ اسلام کیا کہتا ہے. تاریخ اسلام کو پڑھ کے دیکھو. آپ کی تاریخ جو ہے ظلم سے بھری ہوئی ہے. آپ نے اسپین میں کیا کیا مسلمانوں کے ساتھ، اور مسلمانوں نے جب قبضہ کیا مسلمانوں نے کیا کیا تھا آپ کے ساتھ. آپ دیکھ رہے تاریخ کو، پھر بھی کہتے ہیں کہ مسلمان ایسے، اسلام ایسا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الاموات فإنهم قد افضوا الى ما قدموا او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہایتی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کے سامنے یہ ایک حدیث جو ہماری یہاں 40 حدیث کتاب ہے، اس کی یہ 33 نمبر کی حدیث پڑھی ہے. اس حدیث کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تسبوا الاموات، مردے ہیں نا، ڈیڈ باڈیز، جو فوت ہو جاتے ہیں لوگ، ڈیڈ پیپل، اس کو گالیاں مت دو، برا بلا مت کہو. کیوں؟ فإنهم قد افضوا الى ما قدموا، وہ چلے گئے اس چیز کی طرف جو انہوں نے آگے پیش کیا تھا. انہوں نے دنیا میں کوئی غلط کام کیے، برائی کی، آپ کے ساتھ زیادتی کی یا اور کچھ کیا، تو وہ چلے گئے اس کے حساب و کتاب کے لیے. جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا وہاں پر ان کو مل کے رہے گا. تو اس لیے آپ گالیاں دیں گے تو آپ کا نقصان ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کا. تو اس حدیث میں ایک تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو گالیاں دینے سے منع کیا. دوسری بات جو ہے یہاں پر اس سے یہ ملتی ہے کہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی اخلاقیات، اس کا یہاں پر ایک بہترین عمدہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اسلام کتنا عظیم الشان مذہب ہے کہ زندوں کو گالیاں دینے سے تو منع کرتا ہے. جہاں پر اس کے بارے میں بہت ساری پہلے حدیثیں گزر گئی، تو اس سے بھی منع کرتا ہے کہ وہ بھی بری بات ہے، کسی زندے کو کوئی گالی نہ دو. لیکن اگر مر کے چلا جائے دنیا سے تب بھی اس کو گالی نہ دو. اسلام کے اعلیٰ اخلاقی معیار، اچھی تہذیب سکھاتا ہے. کافر نان بلیور ہیں اور مسلم بلیور ہیں، دونوں ایکول برابر ہیں، کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے. کافروں کو بھی کہتے ہیں گالی نہ دو. اسی طرح فرمایا آپ گالیاں کیوں نہیں دیتے، تو اس میں حکمت کیا ہے؟ تو فرمایا ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں خیر، بھلائی، اچھائی، جو کچھ کیا ہے وہ اس تک پہنچ گئے. جو برائی کی، جتنی یہاں پر بدتمیزی پھیلائی، جو بھی غلط کام کیے، سارے کے سارے اس کی طرف جا کے پہنچ گئے. پھر آگے دوسری بات اس میں یہ ہے، ابھی جو گالی دے گا، اب اس کو گالی دے رہا ہے تو اس کو کوئی فائدہ تو کچھ نہیں مل رہا نا. اگر گالی دے رہا ہے تو اس کو کیا تکلیف ہوگی؟ وہ تو مر گیا. اگر یہ جا کے اس کی قبر پہ بھی کھڑے ہو کے گالیاں دیتا ہے، اس بیچارے کو نیچے کیا پتہ کیا اور کون آیا کون کیا کہہ رہا ہے. اس کو تو نہیں سمجھ آ رہی، نہیں سن رہا ان کی آوازوں، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. تو کیا فائدہ؟ یہ تو لایانی بات ہوگی نا. اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی لایانی باتوں سے منع کیا ہے. تو دوسری جو بات ہے کہ اس سے اس کے رشتہ داروں کو تکلیف پہنچتی ہے. ظاہر ہے آپ کسی کے مردے کو گالی دیں گے کسی رشتہ دار کے سامنے کھڑے ہو کر، تو ظاہر ہے اس کے بچوں کو تکلیف ہوگی، اس کے بھائیوں کو تکلیف ہوگی. رشتہ دار سارے جو بھی ہیں وہ برا محسوس کریں گے. ان کی سوسائٹی کا کہیں گے، لوگ اس کو تانا دیں گے
اور جب تانا ملے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ تیش پیدا ہوگا، اور جب تیش پیدا ہوگا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لڑائی و جھگڑا ہو جائے گا. اور جب لڑائی جھگڑا ہوگا تو کہیں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے بندوقیں اٹھا کے ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، تو نقصان ہے. تو اسلام جو ہے ایسی باتوں سے روکتا ہے جس سے بدامنی پھیلے، جس سے لڑائی جھگڑا پیدا ہو. اسلام ان چیزوں سے کیا کرتا ہے؟ منع کرتا ہے. اور دوسری جو چیز ہے، اس سے ایذا پہنچتی ہے رشتہ داروں کو. رشتہ دار کو کیا ہوتی ہے؟ ایذا پہنچتی ہے. مسلمان کو ایذا دینا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. مسلمان کی تعریف کی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان کیا محفوظ ہو. اور جس طرح پہلے حدیث گزری آپ کے سامنے، قرآن کریم کی آیات جس میں وہ لعنت کا مسئلہ تھا کہ کسی کو لعنت، زندہ آدمی کو تو لعنت کرنی نہیں ہے، نہ کافر کو لعنت کر سکتے. تو یہاں پر تو مردوں کے لوگ گالیاں دیتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، فلاں بڑا لعنتی آدمی تھا، فلاں تھا. یہ ایسا نہیں کہنا چاہیے. جس طرح وہ حدیث گزری تھی کہ لعنت جب انسان کرتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں تو وہ آسمان کے اوپر جاتی ہے، آگے دروازے بند ہوتے ہیں، زمین کی طرف آتی ہے، اس کے دروازے بند ہوتی ہے، پھر جاتی ہے ادھر ادھر دیکھتی ہے، جس آدمی کو کہا ہے اس کے پاس جاتی ہے، اگر وہ اس کا مستحق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو لعنت واپس آ کے اسی آدمی کے اوپر گر جاتی ہے، اسی کے اوپر گرا جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. انسان کی عزت اور تکریم جو ہے یہ موت کے بعد بھی باقی رہتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے، تو اس لیے اس کی عزت اور تکریم جو ہے مرنے کے بعد بھی رہتی ہے. اسی طرح اسلام نے پھر مردے کی جو لاش ہوتی ہے اس کا بھی احترام سکھایا. مردہ انسان مر جاتا ہے تو مردے کی لاش چاہے وہ کافر کی یا مسلمان کی ہے اس کی بھی عزت سکھائی ہے، تکریم کا درس دیا ہے. اور میت جو ہے کتنا اس کو اب دیکھیں، اسلام نے حکم دیا ہے کہ میت کو اچھے طریقے سے غسل دو، غسل دینے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے کیا ہے قبر میں ڈالو، پھر اس کے اوپر مٹی ڈالو، پھر اس کی عزت احترام کے ساتھ اس کی تدفین ہوتی ہے، اس کے بعد واپس آتے ہیں. تو اب جب یہ قبر بنا دی گئی تو اب اس قبر کے اوپر بیٹھنا جو ہے، دوسرے کو کہا کہ یہ مردے کی کیا ہے توہین ہوتی ہے، اس کے اوپر قبر پہ بھی مت بیٹھو. قبر پہ بیٹھنے سے میت کی منع کر دیا ہے. جس طرح یہ حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ میں سے کوئی آدمی کیا ہے آگ کے انگارے پر بیٹھ جائے اور جس سے اس کے کپڑے جل جائیں اور کپڑے جل کر اس کی کھال بھی جل جائے. یعنی میت کے قبر پر بیٹھنا کپڑے سے بہتر ہے کہ جا کے کسی انگارے کے اوپر بیٹھ جائے جس کے ذریعے سے اس کے کیا ہے کپڑے بھی جل جائیں، اس کا جسم بھی جل جائے. اور پھر ایک دوسری جگہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تجلسوا علی القبور، کہ قبر پر میت جو ہے اس کی قبر کے اوپر مت بیٹھا کرو، قبر کے اوپر مت بیٹھا کرو. یہاں پر جناب نبی کریم علیہ السلام نے کیا ہے منع کر دیا، ولا تجلسوا، مت بیٹھو علی القبور، قبروں کے اوپر. اسی طرح یہ قبر جو ہے اس کو اکھاڑنے سے بھی منع کیا ہے، کیونکہ میت جو مردہ ہے اس کی تعظیم و تکریم کے لیے کہا کہ قبر کو بھی اکھاڑنا نہیں ہے. اور ایسے لوگوں کے اوپر جناب نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے کیا اعلان ہوتی ہے کہ جو قبروں کو اکھاڑنے والے مرد ہوں یا قبروں کو اکھاڑنے والی عورتیں، ان کے اوپر کیا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے لعنت. اللہ کی طرف سے کیا ہوتی ہے لعنت ہوتی ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے اوپر کیا ہے اللہ کی لعنت. تو اس لیے یہ ایک مردہ جو ہے اس کی تعظیم اور تکریم کیا ہے اشرف المخلوقات ہونے کی بنا پر کیا ہے اس کی تعظیم اور تکریم کی جاتی ہے. اسی طرح یہ جو لوگ کسی کو قتل کر دیتے، مار دیتے ہیں، یا کسی اس کے بعد پھر اس کو ڈنڈے لیتے ہیں اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے، اس کی ہڈیاں توڑ دیتے ہیں، سر پھوڑ دیتے ہیں، اس کے اوپر تیل چھڑک کر آگ لگا دیتے ہیں، یہ سارے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، یہ ناجائز ہے. جب مر جاتا ہے انسان، مر گیا، ختم ہو گیا، اب اس کی لاش کو اس طریقے سے توہین کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، یہ منع ہے، سخت منع ہے. جس طرح یہ حدیث میں بھی آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسر عظم المیت، میت کی ہڈیاں توڑنا اس طرح ہے جس طرح کہ کسی زندے آدمی کی ہڈی کو توڑنا ہے. تو کوئی زندے آدمی کی ہڈی کو توڑ دے تو اس کے اوپر کیا ہے دیت آ جاتی ہے، اسلامی قانون اس کے اوپر کیا ہے متحرک ہو جاتا ہے، اس کے اوپر حرکت میں آ جاتا ہے. تو اسی طرح لاشوں کا مسئلہ کرنا، بعض اوقات آپ نے دیکھو گا لوگ جذبات میں غصے میں آتے ہیں، غصے ٹھنڈے نہیں ہوتے، ناک بھی کاٹ دیتے ہیں، کان کاٹ دیتے ہیں، اس کے جسم کے اعضاء کو کاٹ دیا جاتا ہے، بہت پاؤں کاٹ دیتے ہیں، ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. اب مردہ ہے، مر گیا، مرنے کے بعد یہ کام کیوں کرتے ہو ظالم؟
تو اسے منع کیا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. بعض اوقات اس کی لاش کے سر کو کاٹ کر جدا کر دیتے ہیں. پر سر کاٹنے کے بارے میں حضرت محمد حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ مستے کی یہ قسم ہوتی ہے کیونکہ سر لاش کا حصہ ہے جسے دفن کرنا واجب ہے، نہ کہ اسے لوگوں کو دکھایا جائے. یہ اسلام ہے. یہ تو بالکل ناجائز اور کیا ہے اس کو حرام لکھا ہے فقہاء نے بھی، اور علماء سب اس کی کیا ہے سختی سے منع کرتے ہیں. دوسرا کفار ہے، کافر ہے. اب اس کافروں کی لاشیں میدان جنگ ہے، میدان جنگ میں ان کی لاشیں پڑی. اب ان کی لاشوں کی بھی کیا ہے توہین کرنے سے منع کیا ہے. یہ اسلام ہے. انہیں کفار کی طرح کہ اس کے اوپر تیل چھڑکو، کتے اس پہ چھوڑو لاشوں پر بھی، پھر ان کی توہین کرو. ایسا اسلام نہیں. اسلام جو ہے انسانوں کو کیا ہے ٹھنڈا ہونے کا سبق دیتا ہے. اسلام انتقام کا درس نہیں دیتا ہے اس قسم کا جو ناجائز ہو. اب دیکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ بدر کے موقع پر، حالانکہ کفار نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو کس طریقے سے مکہ سے نکالا تھا، لیکن پہلی جنگ بدر کے مارکے میں سامنا ہوا اور مسلمانوں کو رب العالمین نے فتح دی. آسمان سے فرشتے اتارے اور مسلمانوں نے ان کے بڑے بڑے سردار اور رؤساء کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد ان کی لاشوں کی توہین نہیں کروائی بلکہ ان کو ایک گڑھا کھدوا کر جا کر اس کے اندر ڈال دیا اور دفن کر دیا، اس کا حکم دیا. اسی طرح اس کا صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ عتبہ بن عامر الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مشرکین کے مقتولین میں سے ایک آدمی کا سر کاٹ کر اس طرح اٹھا کر لے آئے. اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے. سر کاٹ کر لے آئے. اس طرح یہ ہوتا ہے جنگوں میں سر کاٹ کے لے آتے ہیں، اپنے بادشاہ کے دربار میں رکھتے ہیں کہ اس کو خوش کرنے کے لیے، دل کی ایک بڑھاس نکالتے ہیں. دوسرا اپنے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے سر کاٹ کے لا کے رکھ دیتے ہیں کہ دیکھو میں نے اس کا سر کاٹ کے لیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا ہے عتبہ بن عامر الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لے کر آئے سر کسی مشرک کا. تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر ناراض ہوئے اور انہوں نے اپنے کمانڈر کو لکھا کہ میرے پاس کوئی آدمی سر لے کر نہ آئے، میرے پاس کوئی آدمی سر لے کر نہ لائے، ورنہ یہ حد سے تجاوز ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ حد سے تجاوز ہوگا، اور میرے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی ہے کہ میرے اللہ نے اس بات کا حکم نہیں دیا ہے اور نہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے. وگرنہ اگر یہ طریقہ ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے کیا ہے مسئلہ بنا دیا تھا، کان کاٹ دیا، ناک کاٹ دیا، تو پھر کفار کے سروں کو کاٹ کے ان کی کیا سے کیا بنا دیں، کیا حکم دیتے صحابہ کو. لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حکم نہیں دیا. تو یہ ہمارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے یہ سنت ہی ہے کہ مر جائے کوئی آدمی اس کی لاش کی توہین نہیں کرنی ہے. یہ سنت یہ طریقہ ہے، اسلام ہے. یہ آج دنیا کے لوگ اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں. اسلام ایسا وحشیانہ مذہب ہے، دہشت گرد مذہب ہے، اور اسلام کے بارے میں مختلف قسم کے کیا ہے الفاظ اور باتیں کرتے ہیں. لیکن یہ اسلام کی تعلیمات کو اگر دیکھیں تو ان کو سمجھ آئے کہ اسلام کیا کہتا ہے. تاریخ اسلام کو پڑھ کے دیکھو. آپ کی تاریخ جو ہے ظلم سے بھری ہوئی ہے. آپ نے اسپین میں کیا کیا مسلمانوں کے ساتھ، اور مسلمانوں نے جب قبضہ کیا مسلمانوں نے کیا کیا تھا آپ کے ساتھ. آپ دیکھ لیں تاریخ کو، پھر بھی کہتے ہیں کہ مسلمان ایسے اسلام ایسا. یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے اگر مسلمان آج بھی اپنے دین پہ آ جائیں اور اپنے دین کو فالو کریں، اس کو سمجھیں، سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے لگ جائیں، رب العالمین اتنا رحیم رب ہے، آسمان سے کہ اپنی نعمتوں کی برسات کرے گا، زمین سے ان کے لیے خزانے نکال لے گا، کھول دے گا، اس کے خزانوں کے منہ کھول دے گا. ہر جگہ میں امن اور سلامتی کی فضائیں قائم ہو جائیں گی. لیکن مسلمان آج دین اسلام سے دور ہو چکا ہے، دین اسلام سے دور ہو چکا ہے اور دین کو نہیں سمجھتا ہے. اس لیے حد درجے سے کیا ہے ظلم اور زیادتی اور بربریت یہ اس کے کیا ہے ان افعال کو، ان اعمال کو کرتا ہے. یہاں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مذہب سے محبت اور سچی عقیدت سے اور نصیب فرمائے اور کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. یا الہ العالمین ہم سب کو صحیح معنی میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. خاتمہ بالخیر نصیب فرما، ہدایت کے راستے پر چلا دے، ہر شر اور فتنے سے محفوظ فرما دے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ وسلم.